وبه نستعين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ جس فکر سے جمع ہوئی ہے یقیناً وہ قابل داد بھی ہے اور قابل دید بھی ہے۔ اللہ رب العزت اسی طرح آپ کو ہر ہفتہ پابندی کے ساتھ تشریف لانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے کہ ابھی مختصر وقت میں مجھے 2-3 باتیں عرض کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جب ہمارے آراد کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کا پہلا حکم اقرأ بسم ربک الذی خلق والی آیت کریمہ نازل ہوئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا دیا گیا، تو نبی بنانے کے بعد سب سے پہلا یہ کلمہ جن مردوں میں سے جس مرد نے قبول کیا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ عورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی اور پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بغیر کسی کم و کاست، بغیر کسی سوچے سمجھے وہ ایمان لائی۔ تو مردوں میں ایک طرف حضرت ابوبکر ہیں، عورتوں میں حضرت خدیجہ ہیں، بچوں میں حضرت علی ہے، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ایمان کی دولت جنہیں ملی ایک طرف مرد کو بھی ملی، دوسری طرف عورت کو بھی ملی۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب تک مرد اور عورت دونوں مل کر اپنی اپنی ذمہ داریوں کو نہیں نبھائیں گے اس وقت تک اس امت اور ملت کا بھلا نہیں ہوگا اور کام آگے نہیں بڑھے گا۔ آپ نے دیکھا، آپ اپنے علاقے میں دیکھ رہی ہے کہ ہر طرف الحمدللہ تعلیم کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ سب سے بڑی مفتیہ تھی۔ اگر بڑے بڑے صحابہ کو بھی کوئی مسئلہ دریافت کرنا پڑتا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے وہ پوچھا کرتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کا جواب دیا کرتی تھی۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں یہ سمجھو کہ ہمارے لیے آئیڈیل، ہمارے لیے نمونہ حضرت خدیجہ ہیں، حضرت عائشہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ ہماری دنیا بھی سنورے اور آخرت میں بھی کامیابی ملے تو ہم اپنی ماں اور بہنوں سے یہ درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ آپ خاص طور پر حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہم اجمعین، ان تمام عورتوں کے حالات کو رضی اللہ عنہا اور رضی اللہ عنہن اجمعین کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جس طریقے سے مردوں نے اپنی ذمہ داریاں نبھائی ہے اسی طریقے سے عورتوں نے بھی اپنی ذمہ داریاں نبھائی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر کوئی نگراں ہے اور اس کو اپنے ماتحتوں کے بارے میں، اپنے زیر نگرانی پرورش پانے والوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ مرد گھر سے باہر رہتا ہے، اگر عورت گھر کی ذمہ داری ٹھیک سے نبھانے لگے تو ان کی اولاد راہ راست پر رہے گی۔ اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ جس گھر کی عورتیں نیک ہوتی ہے، نمازی ہوتی ہے، اس گھر کے بچے نمازی بن جایا کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچہ دیکھتا ہے کہ ہماری ماں، ہماری دادی، ہماری بہن نماز پڑھ رہی ہے تو بچے بھی نقالی کرتے ہیں اور ان کے بغل میں آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ بھی نقالی کرتے کرتے نمازی بن جایا کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ گھر کی عورتوں کی بڑی اہم ذمہ داری ہے۔
اگر گھر کی عورتوں نے اور ایمان والی بہنوں نے اگر اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی کوشش کی تو اس امت کا بڑا کام ہوگا۔ اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر مرد راہ راست پر نہ ہو تو عورتیں انہیں صحیح راستے پر لا دیتی ہیں۔ ابھی آپ سوچ رہی ہوں گی کہ الحمدللہ میرے گاؤں میں، میرے شہر میں، میرے بازار میں تو عورتیں بڑی پڑھی لکھی ہو گئی، لیکن مجھے اپنا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ میرے پاس جب فتویٰ لینے کے لیے عورتیں آتی ہے تو اسی طریقے سے اپنے علاقے کی ایک عورت آئی تھی، میں نے اسے کہا کہ کلمہ سناؤ۔ آپ کو یقین آنا چاہیے کہ وہ کلمہ تک بھی نہیں سنا پائی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی اسے یاد نہیں تھا۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم اور آپ یہ سمجھیں کہ دین کی تعلیم ہو یا عصری تعلیم ہو، بہت زیادہ تعلیم ہو چکی ہے ہماری عورتوں میں، تو یہ ہماری غلطی ہوگی، خام خیالی ہوگی۔ اس لیے ہماری ماں بہنوں، جس طریقے سے آپ یہاں آئی ہیں کچھ دین کی بات سننے کے لیے، تو آپ کو یہاں سے یہ دین کا پیغام لے کر کے جانا ہے کہ ہم خود بھی ایمانیات کے اوپر، عبادات کے اوپر میں عمل کروں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آس پڑوس، اپنی ماں اور بہنوں کو بھی میں اس پر آمادہ کرنے کے لیے تیار کروں گی۔ اگر آپ نے یہ تہیہ کر لیا تو یہ معہد زلیخا للبنات جس مقصد کے خاطر اسے قائم کیا گیا ہے، اور الحمدللہ اس منزل کی طرف یہ روا دوا ہے، انشاءاللہ بہت حد تک کامیابی ملے گی۔ اس لیے جب آپ یہاں آتی ہے تو یہاں جو کچھ بھی آپ سیکھیں، سیکھنے کے بعد اپنے اپنے گھروں میں جا کر کے اس کا تکرار کیجیے۔ اس لیے اپنے گھر میں نماز کی پابندی، قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ ساتھ کم سے کم 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کیجیے، اس کے ذکر کا اہتمام کیجیے، تب انشاءاللہ دیکھیں گے آپ کہ آپ کے گھر میں برکت آئے گی، آپ کے گھر میں رحمت اترے گی، اور اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے کام کو کروا دیں گے کہ آدمی کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔